دعوت اور ترجمہ اور معمولی وضاحت جو تفسیر النور میں بیان ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے 26 آیتوں کی جو ہے وضاحت بیان کی ہے. یہ 27ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. اس آیت میں خداوند متعال فرماتے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. الذین وہ لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں، نقض کر لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں عہد اللہ، عہد الہی کو، خداوند متعال سے جو عہد کیا اسے توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ، اسے مضبوط کرنے کے بعد، یعنی خداوند متعال سے مضبوط عہد و پیمان باندھ لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، یعنی اس عہد کے مطابق، اس قرارداد کے مطابق عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں. تو وہ لوگ جو عہد الہی کو مستحکم باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ایک وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر لیتے ہیں، جدا کر لیتے ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان رابطوں کو جن کے ساتھ رابطہ رکھنے کا خدا نے حکم دیا. بعض افراد کے ساتھ خداوند متعال نے اچھے تعلقات رکھنے کا جو عہد لیا لوگوں سے، وہ اس رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسرا کام یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد. تو جو یہ 3 کام کرتے ہیں، عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں اور تعلقات کو جن سے رکھنا خدا نے ضروری قرار دیا ان تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں اور زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں. تو ان کے لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اس میں چند نکات ہیں. اس آیت میں ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اس آیت میں خدا تعالی نے یہ فرمایا کہ عہد الہی لوگوں سے جو ہے باندھا گیا ہے، یعنی خداوند متعال کا عہد و پیمان ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اور یہ اسی طرح مختلف لوگوں کا عہد و پیمان ہے، قرارداد ہے خداوند متعال کے ساتھ. تین کچھ عہد و پیمان ہے. اس کی وضاحت میں فرمایا کہ کبھی خداوند متعال کا عہد و پیمان انبیاء کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد و میثاق. تو ایک دفعہ ایسا ہے کہ خداوند متعال کا معاہدہ، قرارداد، عہد و پیمان ہے انبیاء کے ساتھ، کہ انبیاء نے خداوند متعال سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، کچھ عہد باندھا ہوا ہے خداوند متعال کے ساتھ. اور مثلا انبیاء کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں مثلا یہی عہد لیا ہو کہ جائیں گے آپ، سستی نہیں کریں گے، لوگوں کے ہدایت کے لیے کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، دین کو پہنچانے بچانے کی، مثلا یہ عہد. اور کبھی خداوند متعال اہل کتاب سے عہد و پیمان لے لیتا ہے، یعنی یہود و نصارہ سے. اس کا بھی ذکر آیا. خداوند متعال نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے خدا نے عہد و پیمان لیا، اس کو یاد کرو. تاکہ یہ عہد و پیمان اہل کتاب سے کیا عہد و پیمان لیا ہوگا؟ یہی کہ جو کتاب ہم نے تمہارے پیغام نازل کی ہے اس میں قوانین ہیں، احکامات، اس پہ عمل کریں، یہی لیا ہوگا. اور کبھی خداوند متعال عوام الناس سے عہد و پیمان لے لیتا ہے، جس طرح انبیاء سے، جس طرح اہل کتاب سے، اسی طرح مثلا عوام الناس سے. عوام الناس کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ عوام الناس خدا کے حکم پہ عمل کریں، احکامات الہیہ پہ عمل کریں.
تو خداوند تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، تمہارے پروردگار نے میثاق لیا، عہد لیا بنی آدم سے. تو ایک عہد و پیمان قرآن مجید کے مطابق پورے بنی آدم سے، ایک انبیاء سے اور ایک اہل کتاب سے. تو لہٰذا عوام الناس سے یہی کہ اللہ کے حکم پہ چلیں اور شیطان کے راستے کو چھوڑ دیں. یہ پہلا نقطہ کہ مختلف عہد ہے خدا متعال کے ساتھ. اسلام میں دوسرا نقطہ یہ کہ اسلام میں ایفاء عہد کو واجب قرار دیا، یعنی وعدہ پورا کرنا واجب ہے، ایفاء عہد کہا جاتا ہے. یہ واجب چیز ہے خدا متعال کے قانون میں. حتیٰ کہ حکم ہوا کہ اگر تم کفار کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. کافروں کے ساتھ بھی اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرو. اور جو شخص عہد و پیمان کو یا وعدے کو توڑ دیتا ہے اسے بے دین کہا گیا ہے. اسے بے دین کا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہوتا جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. جس کے پاس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس دین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی وہ شخص دین رکھنے کے باوجود بھی بے دین شمار ہوتا ہے، جو عہد و پیمان کو باندھا پھر توڑ دیا کہ ہم عمل نہیں کرتے، اسے بے دین کہا گیا ہے. اور تیسرا نقطہ جو ہے اس آیت میں یہ ہے کہ خداوند تعالی نے حکم دیا کہ کچھ لوگ بعض گروہ ایسے ہیں جن سے خداوند تعالی چاہتا ہے کہ تعلقات برقرار رکھیں، آپ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ مثلا خداوند تعالی نے بہت سارے لوگوں سے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ تو پھر قرآن کی آیتوں کو آپ کو جمع کرنا پڑے گا، لیکن مثلا خلاصتر یہ ہے کہ مثلا خداوند متعال کا حکم ہے کہ مثلا جو ہے اپنے اپنے راہبروں سے تعلقات برقرار رکھیں، جو بھی آپ کا راہبر ہے. اور اسی طرح سے اپنے دینی علماء سے رابطہ رکھنے کا حکم ہے. مثلا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مثلا اسی طرح سے رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے کا، جس کو صلہ رحم کہا گیا، اس عنوان سے اسلام نے واجب قرار دیا. اور کبھی مومنین سے آپس میں تعلقات رکھنے کا حکم ہے. یہ بہت تاکید کے ساتھ ہے، مومنین آپس میں تعلقات رکھیں. وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا یہ ہے. اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، اچھے تعلقات رکھنے کا حکم ہے. اسی طرح اساتذہ سے، اپنے اپنے استادوں سے، معلمین سے اچھے تعلقات رکھنے کا حکم ہے. اور اگر کوئی شخص ان رابطوں کو توڑ دیتا ہے، نہ رشتہ داروں سے رابطہ رکھتا ہے، نہ علماء و دانشوروں سے تعلقات برقرار رکھتا ہے، اور نہ ہمسایوں کی پرواہ ہے، نہ اساتذہ کی، کسی سے رابطہ نہیں رکھتا، تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، وہ خسارہ ہے. کیونکہ ان روابط کے ذریعے میں استاد سے رابطہ، مثلا اپنے رشتہ داروں سے رابطہ، مثلا علماء اور راہبر سے رابطہ، یہ جو رابطے ہیں ان کے ذریعہ اسے ترقی مل سکتی تھی، اور ترقی یقیناً مل جاتی ہے. جو رابطے میں حتیٰ مومنین سے عام رابطے میں رہنے پر اس کی بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. بہت ساری مشکلات اس لیے حل نہیں ہوتی کہ ہم گھر سے نہیں نکلتے. ہم سو جاؤ تو کیا کریں، آپ ایک دفعہ نکلو، دوستوں سے شیئر کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. کبھی بڑے بڑے مسائل کسی چھوٹے شخص نے حل کیا ہے، تو اس کے بہت بڑے فوائد اور نتائج ہوتے ہیں. چونکہ یہ شخص وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ نقصان میں رہے گا. چونکہ یہ رابطہ نہیں رکھتا، ان سے رابطے توڑ دیتے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں ملے گا. کبھی بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی ایک جوان، ایک چھوٹا بچہ، ایک غریب آدمی اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. تو خداوند متعال نے حکم دیا کہ ان سے رابطے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وعدہ وفا کرنا. اس آیت میں خداوند متعال نے ان کی مذمت کی ہے، ان کو کہا کہ وہ خسارے میں ہے. جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، خداوند متعال کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، وہ لوگ خسارے میں ہیں. تو وعدہ وفا کرنا ایک کمال ہے، وعدہ پورا کرنا کمال ہے، وعدہ توڑنا کمال نہیں، نقص ہے، عیب ہے. تو
خداوند متعال نے اپنی طرف ہمیشہ کمال کی نسبت دی ہے، نہ عیب کی۔ خداوند متعال اگر کوئی اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے تو اس میں کمال ہے۔ تو لہذا چونکہ خداوند متعال نے اپنے ساتھ نسبت دی کہ میں بھی وعدوں کو پورا کرتا ہوں اور میں سچا مثلاً حقیقتاً واقعتاً اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں، یعنی سچ مچ، تو خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی اور اپنی تعریف کی کہ میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ وفا کرتا ہے؟ تعریف بھی اس کی اسی ضمن میں ہے، تعریف بھی اسی ضمن میں ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ میں صرف نہ مجھ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، فرمایا۔ لہذا کمال ہے، وعدہ پورا کرنا کمال ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فراڈ کرنا کمال ہے، دھوکہ دینا کمال ہے، وعدہ پورا نہ کرنا کمال ہے۔ بس میں نے کچھ بول دیا، عمل تھوڑی کرنا ہے، عمل نہیں کرتے مثلا، تو وہ نقصان میں رہے گا۔ خداوند تعالی نے اس کمال کو اپنی طرف نسبت دی۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہو؟ تو ایفائے عہد اس قدر ضروری ہے کہ حتیٰ مشرکین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی نبھانا چاہیے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مشرکین سے جو تم نے وعدے کیے ہیں، قراردادیں پاس کی ہیں، آخر مدت تک اس پر عمل کرو۔ جتنی مدت کے لیے ہے، مثلا 3 سال کے لیے تھا، 4 سال کے لیے تھا کہ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، یا ایک دوسرے مثلا وہ جو بھی ہے اسلام کے ساتھ مشرکین کا وعدہ ہوا، تمہارا قرارداد ہے کہ اسلام مثلا حملہ نہیں کرے گا، وہ لوگ مثلا جزیہ وغیرہ دیں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی جس طرح کا قرارداد، خداوند فرماتا ہے کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے تمام کرو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، اپنی مدت تک، مثلا جتنے سال کے جتنے مدت کے لیے وعدہ کیا پورا کرو۔ تو حتیٰ مشرکین سے اگر وعدہ کیا اسے کہا کہ پورا کرو۔ اسی طرح خداوند متعال نے وعدہ توڑنے والوں پر لعنت کی ہے۔ جو شخص اپنا وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا، خدا نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ وعدہ 2 طرح کا ہے۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اس پر بہر صورت باقی رہنا چاہیے۔ دوسرا ایسا عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کے رہبر کے ساتھ کرتا ہے، جو کسی پیغمبر یا امام کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا عہد و پیمان ہے۔ لا ینال عہد، یہ عہد و پیمان ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو ہے عہد و پیمان ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی عہد و پیمان ہے، اور خداوند تعالیٰ اس عہد و پیمان کے بارے میں بھی پوچھے گا، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انبیاء کا عہد و پیمان، وہ انبیاء کا عہد و پیمان خدا کا اپنا عہد و پیمان ہے، اس پر بھی پائبند رہنا چاہیے۔ تو خداوند کبھی اپنے نبیوں سے، اماموں سے عہد و پیمان باندھ لیتا ہے، وہ بھی خدائی ہے، اور ایسا عہد و پیمان جو خداوند ظالمین کے ساتھ نہیں باندھتا، یا عہدہ ظالمین کو نہیں دیتا ایسا۔ تو 6واں نقطہ یہ ہے کہ بعض الہی عہد و پیمان جن کے بارے میں آیت تاکید کرتی ہے وہ فطری ہے، فطرتاً انسان خدا کے ساتھ وعدہ اور قرارداد باندھا ہوا ہے، جنہیں وہ فطری عہد و پیمان جو خداوند تعالی نے ہر کسی کے اندر اس کی تخلیق میں رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا فلسفہ بیان کیا کہ فطرت کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ نبیت کا فلسفہ۔ نبی آتے ہیں کہ جو فطری عہد و پیمان ہے اسے لوگوں کو بتاتے سمجھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے فطری عہد و پیمان کو پورا کریں، تاکہ انبیاء آتے ہیں انہیں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، خداوند تعالی نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ جو فطری عہد و پیمان ہے اسے مکمل کرے۔ تو اب آگے ایک سوال رہتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ عہد و پیمان خدا کا عہد و پیمان کیا ہے؟
کچھ ایک فہرست ہے، کل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد